پارہ نمبر 26 سورہ الحجرات آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اجتنبو اجتناب کرو، بچو، کثیرن بہت زیادہ، من الظنی گمان کرنے سے، انا بے شک، بعض، الظنی گمان، اسمن گناہ ہے، ولا اور نہ، تجسسو تم تجسس کرو، ولا اور نہ، یغتب غیبت کرے، بعضکم بعض تمہارا، بعضاً بعض کی، ایحبو کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان کی، یأکلا وہ کھائے، لحما گوشت، اخیہ اپنے بھائی، میتن مردہ کا، فکرہتموہ بس تم ناپسند کرتے ہو اسے، واتقوا اور ڈرو، اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو کہہ کر آیت آئی ہے تو اس میں خاص حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، یعنی تجسس نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، یعنی غیبت کرنا ایسا ہی ہے، اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ سب سے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کرنا، بدگمانی کرنا، کچھ بھی سوچ لینا کسی کے بارے میں، اسے گمان کہا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بعض گمان، کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بدگمانی کیا ہے۔ بدگمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ قرآن کی آیت جب آ جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں اور جب منع کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے؟ کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گناہ ہوتے ہیں، یعنی گمان، تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم یقیناً کراہت محسوس کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ گمان کرنا سخت جھوٹی بات ہے۔ ٹوہ نہ لگاؤ، عیب تلاش نہ کرو، نجش نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، دشمنی میں ترک ملاقات نہ کرو، یعنی ایک دوسرے سے ایسا نہیں ہو کہ بات چیت نہ کرو، اللہ کے بندے بنو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر جو ورڈ آیا ہے نجش، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی چیز خریدنا مقصود نہ ہو لیکن دکاندار سے ساز باز کر کے قیمت بڑھانے کے لیے زیادہ قیمت کی پیشکش کرنا نجش کہلاتا ہے۔ پھر فرمایا کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ٹوہ میں لگنا یعنی تجسس کرنا، کسی کے بارے میں بہت زیادہ جاننے کی کوشش کرنا، اب یہ کیا کر رہا ہے، اب اس کا کیا ہے، اسے تجسس کرنا کہتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، تجسس نہ کرو۔ دوسروں کے معاملات میں تجسس کرنا اور ٹوہ لگانا کبیرہ گناہ ہے۔
پھر اسی آیت کا حوالہ ہے، کیونکہ اس آیت پہ فرمایا گیا ہے، اس لیے کبیرہ گناہ ہے۔ دوسروں کے معاملات میں تجسس کرنے یا ٹوہ لگانے والے کو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ذلیل کر دے گا، یعنی یہ بھی اللہ کا گناہ ہوتا ہے۔ بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں نا ہمارے اوپر، ہماری ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو لیکن دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، مسلمان کی غیبت نہ کرو۔ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اسلام تو لے آئے ہو لیکن ابھی ایمان تمہارے اندر داخل نہیں ہوا ہے، کیونکہ جس کے اندر ایمان ہوگا پھر وہ یہ سب کام نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ ایمان قرآن سے بڑھتا ہے۔ یہ بھی ہمیں قرآن سے سورہ انفال کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو لیکن دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، لیکن کہ تم زبان سے تو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ مسلمان کی غیبت نہ کرو، نہ ہی ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو، یعنی کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی کمی ہے تو اس کے پیچھے پڑ جانا، اس لیے کہ جو شخص دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا تو اللہ اس کے عیب کو بے پردہ عیب کے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے در پہ ہو جائے تو اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یعنی اگر ہم کسی اور کے عیب تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اور ہمیں گھر بیٹھے ذلیل کرے گا، تو یہ سزا ہوگی ہمارے گناہ کی۔ دوسروں کے حالات کی ٹوہ لگانے یا چھپ کر باتیں سننے والے کے کان میں قیامت کے روز سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسے لوگوں کی بات کان لگا کر سنی جو اسے اپنی بات سنانا پسند نہیں کرتے یا اس سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ ہماری بات سن نہ لے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر آیت کا اگلا حصہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت یعنی برائی کرنا۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو وہ لوگوں کے بیچ میں اس کے بارے میں بیٹھ کے بات کرنا، اور اگر برائی نہیں ہے اور پھر اس کی برائی کی جا رہی ہے تو وہ الزام ہوتا ہے، وہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اسی آیت کا حوالہ ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو جو اسے ناپسند ہو۔ یعنی آپ کسی کی برائی اس کے منہ پہ کریں گے تو اسے کتنا خراب لگے گا، تو اگر آپ اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں تو بھی اگر اسے پتہ چلے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ صحابی نے عرض کیا، اگر یہ بات اس میں موجود ہو تو، یعنی واقعی جو ہم برائی کر رہے ہیں تو وہ واقعی اس کے اندر موجود ہے، اگر ہم ایسا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس میں موجود ہے تب یہ غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو الزام ہے۔ یعنی اس کے اندر کوئی برائی ہے اور آپ وہ برائی ظاہر کر رہے ہیں سب کے سامنے تو غیبت ہے، اور اگر برائی نہیں ہے اور آپ برائی کر رہے ہیں تو وہ الزام ہے۔ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا، ایک آدمی زنا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا شخص کو جب تک معافی نہیں ملتی جب تک کہ وہ آدمی معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہو۔ یعنی بہت سارے حقوق العباد ہوتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ نے بندوں کے ساتھ کوئی آپ کا معاملہ ہے تو آپ کو بندوں کے ساتھ ہی اسے کلیئر کرنا ہوگا دنیا میں، ورنہ وہ قیامت کے دن پھر آپ کو اور اس کے بیچ میں نیکیوں کا ایکسچینج ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کی برائی کی ہے تو دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ کیا ہوگا اگر نہیں مانگی معافی اور ایسے ہی مر گئے
تو قیامت کے دن اپنی نیکیاں اسے دینی پڑیں گی، اور قیامت کے دن تو ایسا دن ہوگا کہ لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، اور اس وقت اپنی نیکیاں دینی ہوں گی اس انسان کو جس کی آپ نے غیبت کی ہوگی دنیا میں، کہ انسان کی عزت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے آپ کسی کا مال نہیں لے سکتے، کسی کی جان نہیں لے سکتے، ویسے ہی آپ کسی کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی عزت آپ خراب نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کسی کا مال چھینیں گے تو اچھی بات ہوگی، نہیں چھین سکتے ہم کسی کا مال، نہ کسی کی ہم جان لے سکتے۔ اسی طرح سے ہم کسی کی عزت پر بھی حملہ نہیں کر سکتے، اس کی عزت ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کے بھی سامنے۔ غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ برائی کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ تو یہاں سے تو یہ آیت اور اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح مردار کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جیسے ہم مردہ جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، ویسے ہی ہم کسی کی غیبت نہیں کر سکتے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہمیں چھوٹی لگتی ہے، لیکن یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم کبھی بھی کسی کی بھی غیبت کر دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنا اس طرح حرام ہے جس طرح مردار کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پھر اسی آیت کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ اشاروں میں غیبت کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی عدم موجودگی میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صفیہ رضی اللہ عنہ کا یہ عیب ہی کافی ہے، یعنی صرف انہوں نے اتنا کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد حضرت صفیہ کا چھوٹا قد تھا، یعنی حضرت صفیہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی، ان کا قد چھوٹا تھا۔ تو یہ جو بات تھی حضرت عائشہ نے جل کر ان سے اس طرح سے کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ملائی جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا کر دے۔ یعنی یہ بات جو ہے یہ اتنی سخت بات ہے، کیونکہ عیب لگانا اور یہ سب جو ہے قرآن کی آیت ہے نا، تو اگر کسی کو کوئی ہے چھوٹا قد ہے کسی کا، لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹھگنی ہے، اس طرح سے اگر آپ نے بول دیا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے یہ بات ایسی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، یعنی اتنی سخت بات ہے یہ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرے گا اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کرے گا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، سیم حدیث ہے یہاں بھی، لیکن دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمان کی غیبت نہ کرو، اس کے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ دونوں ہی باتیں ہیں، غیبت بھی اور عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ بے شک جو شخص مسلمانوں کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اسے اس کے گھر میں ذلیل کرتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ غیبت کرنے والے کے ناخن قیامت کے دن سرخ تانبے کے بنا دیے جائیں گے جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے کا گوشت نوچیں گے۔ انہیں بتا دیا گیا پہلے سے کہ قیامت کے دن جو غیبت کرنے والے ہوں گے انہیں کیا سزا دی جائے گی۔ ان کے جو ناخن ہوں گے ان کو بہت ہی نکیلے تانبے کے بن جائیں گے، وہ کاپر کے بن جائیں گے، جس سے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کے گوشت کو نوچیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں،
اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، غیبت کرنا یعنی کسی کی عزت سے کھیلنا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ غیبت کی ایک بات جہنم کا ایک انگارہ ہے۔ حضرت مستور رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کا عیب بیان کر کے ایک لقمہ کھایا، اسے اللہ تعالیٰ اتنا ہی لقمہ جہنم سے کھلائے گا، یعنی جتنی غیبت کی ہے اتنا ہی جہنم کا لقمہ ملے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کا عیب بیان کر کے کپڑا پہنا یعنی زیادہ غیبت کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ کبیرہ گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اگر ہم نے یہاں دنیا میں تلافی نہیں کی اور وہ ہمارے اعمال میں لکھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم میں اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ اس کے بعد اگر دل میں ایمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جتنے وقت بھی اللہ چاہے گا انسان جہنم میں رہے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اللہ کی مرضی ہوئی تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو۔ یہ آیت کا اگلا حصہ ہے۔ گناہ کی شدت کی وجہ سے اس سے نفرت دلائی گئی کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ پھر آیت میں فرمایا اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی یہ سب سن کر اب اللہ سے ڈرو، توبہ کرو اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تواب ہے، بہت مہربان ہے۔ یعنی اگر گناہ ہو گیا ہے تو فوراً اس گناہ کو چھوڑ دو اور توبہ کر لو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔